السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کو ارطغرل کے بارے میں سارا تفصیل سے بتائیں گے کہ لوگ اس کو کیوں پسند کر رہے ہیں، ایسا کیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ڈرامے کی طرف۔ ارطغرل کا پورا نام ارطغرل غازی، جو ایک تاریخی شخصیت ہے، ان کا تعلق کائی قبیلے سے تھا۔ انہوں نے اپنے دین کے لیے لڑائی لڑی اور اللہ کی راہ میں بہت سی زمینوں کو فتح کیا۔ ان کے والدین سلیمان شاہ اور ہائمہ خاتون تھے۔ سلیمان شاہ جو اوغز نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ ارطغرل کی بیوی کا نام حلیمہ سلطان، جو کہ سلجوق ریاست سے تعلق رکھتی تھی۔ ان سے ان کی اولاد عثمان بے، قندوز بے اور سارا باتو ساکی بے ہوئی۔ یہ 1188 میں پیدا ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عثمان نے تخت نشین کیا اور 1299 کے آس پاس عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ان کی وفات ترکی کے شہر سوگت میں ہوئی۔ ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناطولیہ کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم الشان داستان ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی سے لکھی ایک بہادر جنگجو کی کہانی، جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرأت سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ اوغوز ترکوں کے خانہ بدوش کائی قبیلے کو ایک ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جان و مال اور عزیز و اقارب کو خطرے میں ڈال کر اپنے جنگجوؤں کے ساتھ مختلف ادوار میں صلیبیوں، منگولوں، سلجوق سلطنت میں موجود غداروں اور دیگر اسلام دشمن عناصر کو شکست دی۔ 1280 میں ارطغرل غازی کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے عظیم سلطنت عثمانیہ کی داغ بیڑ ڈالی اور یوں خانہ بدوشوں کے اس قبیلے نے 3 براعظموں پر 600 سال تک حکومت کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاذ نے اپنے قبیلے کے ساتھ غداری کر کے امیر سعد الدین کوپیک سے جا ملا اور امیر سعد الدین نے اس کو لالچ میں کچھ اشرفیاں دیں اور کہا مجھے کائی قبیلے کی ساری خبر چاہیے۔ اگلے دن اس نے امیر سعد الدین کو بتایا کہ حلیمہ اور ارطغرل کا بھائی دندار اور یزید آ رہے ہیں، تو امیر سعد الدین نے نویان کو خبر پہنچائی کہ وہ فوراً اسے قید کر لے تاکہ ارطغرل سے بدلہ لیا جا سکے۔ دندار اور یزید اپنی پڑھائی مکمل کر کے کائی قبیلے آ رہے تھے کہ منگولوں نے حملہ کر دیا اور اسی وقت ارطغرل نے دیکھ لیا گا، مگر وہ ان کو چھڑوانے میں ناکام ہوئے۔ نویان نے سلطان بننے اور اپنے باپ کا بدلہ لینے پر یزید کو منا لیا کہ وہ سلطان بن جائے۔ یزید کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا، وہ سلطان بننے کے لیے راضی ہو گیا۔ دندار وہاں سے بھاگ گیا، مگر امیر سعد الدین نے اس کو منگولوں سے بچا کر کائی قبیلے میں اپنی جگہ بنانا چاہی۔ امیر سعد الدین جانتا تھا نویان نے اسے سلطان کیوں بنایا، وہ بس کائی قبیلے کی بربادی دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ ارطغرل نے مستقن کا سر قلم کیا، جس کی وجہ سے اس کو بہت غصہ آیا۔ پھر گوکچی کو اٹھوانے میں امیر سعد الدین نے نویان کی مدد کی اور معاذ اس میں کامیاب ہو گیا۔ پھر امیر سعد الدین کے پاس سلطان علاء الدین کا مکتوب آتا تو وہ پڑھ کر بہت خوش ہو جاتے اور فوراً کائی قبیلے روانہ ہو جاتے اور ارطغرل کو کہتے کہ سلطان بننے پر یزید نے بیعت کر لی ہے، جس پر سلطان علاء الدین نے حکم نامہ جاری کر دیا ہے کہ یزید کا سر قلم کیا جائے، جس پر ارطغرل اور توتکن کو بہت غصہ آتا ہے۔ قطغدو کے زخم کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہائمہ قطغدو کو لے کر اس کا علاج کروانے ارکم لے جاتی ہے۔ پھر ارطغرل کے ہاں بیٹا ہوتا ہے جس کا نام وہ قندوز رکھتا ہے۔ ارطغرل ہائمہ خاتون اور قطغدو کو واپسی پر خوشخبری دیتا ہے کہ میرے ہاں بیٹا ہوا۔ معاذ قبیلے آ کر گوکچی سے کہتا ہے کہ ارطغرل اور توتکن کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے، وہ قبرستان کے پاس ہیں، تو گوکچی سمجھ نہیں پاتی، یہ بھی نویان کی چال ہوتی ہے۔
جب وہاں جاتی ہے تو نویان اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اور رسیوں سے باندھ کر اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ پھر ارطغرل اپنے جنگجوؤں کے ساتھ گوگچی کو ڈھونڈنے نکلتا ہے تو ارطغرل نورگل سے کہتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کا خون نہیں بہائیں گے۔ قائی قبیلے اور اوغوز قبیلے کے کچھ سپاہی غداری پر آ گئے ہیں، ان کو جان سے نہیں مارنا یاد رہے۔ نویان گونجا گل خاتون سے کہتا ہے کہ ہم تب تک یہ جنگ جاری رکھیں گے جب تک پوری دنیا میں ایک حاکم نہیں ہوتا۔ تم بس گوگچی کا خیال رکھنا، وہ بھاگنے نہ پائے، وہ ہمیں توتکن دلائے گی اور میں اس کا سر قلم کروں گا۔ گوگچی وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے مگر گونجا گل اس کو پکڑ لیتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے۔ گونجا گل اپنا خنجر نکال کر اس کی ٹانگ پر مارتی ہے مگر گوگچی نے پوری کوشش سے وہی خنجر اس کے سینے میں دبا کر وہاں سے فرار ہو جاتی ہے اور اس طرح گونجا گل اپنے انجام تک پہنچ جاتی ہے۔ نویان وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے کہ گوگچی کو دیکھ لیتا ہے اور اس کا پیچھا کرتا ہے، آخر کار اس کو پکڑ لیتا ہے، پھر وہیں دوبارہ لے جاتا ہے جہاں گونجا گل مری ہوتی ہے، جس پر نویان کو بہت غصہ آتا ہے اور گوگچی کا گلا گھونٹتا ہے۔ پھر اس کو خیال آتا ہے کہ گوگچی کو مارنا نہیں ہے، یہ مجھے توتکن دلائے گی، پھر چھوڑ دیتا ہے۔ جب توتکن کو پتہ چلا کہ گوگچی اغوا ہو گئی ہے تو وہ شدید غصے میں آ گیا اور گوگچی کو ڈھونڈنے وہ نکل گیا مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ وہ بہت روتا اور اپنے آپ پر غصہ آتا کہ میں اسے بچا نہیں پایا، وہ اغوا ہو گئی، قبیلے میں کسی کو خبر نہیں۔ پھر اس کو یاد آتا ہے کہ میرا سپاہی معاذ، مجھے اس پر یقین ہے کہ اس نے غداری کی ہے، اب وہ میرے سے بچ نہیں سکتا۔ نویان سلطان یگد کو اپنے اشارے پر چلاتا ہے اور جیسا کہتا ویسے مکتوب لکھتا ہے یگد، جس کی وجہ سے سلطان علاء الدین خود ہی وہاں سے نکل پڑے۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یگد ان کے ساتھ چال چل رہا ہے۔ اس نے جب مکتوب ارطغرل تک پہنچایا تو اس میں لکھا تھا کہ میں اپنے فوج کی کمان ارطغرل کو دیتا ہوں، وہ میری آ کر بیعت کر لے، اور اس میں ایک راز پوشیدہ تھا کہ سلطان یگد کہہ رہا تھا کہ ترکس زندہ ہے، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ ارطغرل فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اکیلے کو بلایا ہے تو میں اکیلا ہی جاؤں گا، اگر میرے نصیب میں شہید لکھا ہوا ہے تو میں خوشی سے شہید ہوں گا۔ وہ دوان اور ببسی کو کہتا ہے کہ تم چھپ کر رہنا، میرے اشارے کا انتظار کرنا۔ دوان خلجی سے کہتا ہے کہ وہ مکتوب ارطغرل تک پہنچ جائے گا اور ارطغرل دیر نہیں کرے گا آنے میں، ہمیں اس کو آسانی سے مارنا ہوگا، اس کا سر قلم کرنا ہوگا۔ وہ دن ارطغرل کا آخری دن ہوگا، اس کا استقبال کریں گے، کوئی کسر نہیں چھوڑنا، پوری فوج کے ساتھ حملہ کریں گے۔ ارطغرل وہاں اکیلا جاتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ ان کو امیر سعد الدین کے خلاف بھڑکانا ہوگا تاکہ امیر سعد الدین پر حملہ کیا جائے، مگر امیر سعد الدین تو اپنی فوج کے ساتھ یگد پر حملہ کرنے گیا ہوتا ہے۔ پھر نویان معاذ کو کہتا ہے کہ مجھے توتکن چاہیے۔ اب وہ توتکن کو معاذ نظر آتا ہے تو توتکن اس کے پیچھے بھاگتا ہے مگر یہ چال بھی معاذ کی تھی اور وہ توتکن کو نویان تک لے آیا۔ نویان نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور گوگچی کو اس کے سامنے مار دیا۔ پھر توتکن اور نویان کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو نویان توتکن کو زخمی کر دیتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل وہاں پہنچ جاتا ہے اور نویان کو بہت مارتا ہے۔ ارطغرل نویان اور معاذ کو قیدی بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ارطغرل نویان سے امیر سعد الدین کے چال کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کے بجائے میں اپنی زبان کو کاٹ کر باہر پھینک دوں گا مگر منہ نہ کھولوں گا۔ نویان نے توتکن کو بہت زخم دیے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ ارطغرل اس کو قبیلے لا کر آرتک صاحب سے اس کا علاج کرواتا ہے۔ آخر کار ارطغرل نے نویان کو مار دیا۔ اب معاذ کو بھی اس کے انجام تک پہنچانا تھا۔ اس کے بعد اب ارطغرل امیر سعد الدین کے چالوں کو سمجھ کر اس کو بھی اپنے انجام تک پہنچائیں گے۔
آگے کی کہانی کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔